ماما مجھے نہیں کھانا یہ سب، آپ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ نیلم نے روتی صورت بنا کے عالیہ کو دیکھا۔ تو ہم نے کہا تھا اتنا تیز بخار چڑھا کے بیٹھ جاؤ۔ عالیہ بیگم کچھ بولتی پیچھے سے ہادی کی آواز پر دونوں نے مڑ کے ہادی کو دیکھا۔ ہاں میں نے تو دعوت نامہ لکھا تھا نا کہ آؤ باہر اور مجھ پر چڑھ جاؤ۔ نیلم کے انداز پر ہادی کے چہرے پر مسکان آ گئی جسے اس نے نیلم سے چھپا لیا تھا۔ میرا بچہ کچھ دن کھا لو یہ سب، جب ٹھیک ہو جاؤ گی تو جو کہو گی وہی بنا کے دوں گی۔ عالیہ بیگم نے نیلم کو پچکارتے ہوئے کہا، مما میں 2 دن سے صرف ویجیٹیبل سوپ اور یہ سلاد ہی کھا رہی ہوں، اور اب یہ دلیا، تھوڑا رحم کر لے مجھ پر، ویسے ہی دوائیوں سے منہ کا ذائقہ بگڑا ہوا ہے، اور اوپر سے یہ اعلیٰ ذوق کے پکوان۔ نیلم نے ایک بار پھر منہ بنا کے کہا اور صوفے سے اٹھنے لگی کہ ایک دم اس کا سر چکرایا اور وہ گرنے کے سے انداز پر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ہادی فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر نیلم کے پاس بیٹھ گیا۔ دیکھو پرنسس، 2 دن تک تم بہار میں بری طرح تپتی رہی، ابھی میں تمہاری ضد پر تمہیں باہر لایا ہوں، اگر پھر ضد کرو گی تو 1 مہینے تک کمرے سے باہر نہیں آ سکو گی۔ ہادی نے مصنوعی غصے سے کہا تو وہ چاہتا تھا نیلم کی اس کی ڈانٹ کے اثر سے تھوڑا بہت کچھ کھا لے، مگر وہ تو آنسو بہانے بیٹھ گئی۔ جائیے سب جائیے، میں چلی جاؤں گی اپنے کمرے میں، میرے برو نہیں ہے تو سب مجھ پر اپنا حکم چلا رہے ہیں۔ نیلم نے ہاتھ کی پوچھ سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو ہادی نے بیچارگی سے عالیہ بیگم کو دیکھا۔ رشتہ پکا ہونے کے بعد بھی وہ لوگ ویسے ہی رہ رہے تھے جیسے پہلے رہتے تھے۔ ہادی اور وجاہت دونوں ہی نیلم کا بہت خیال رکھتے تھے، وہ دونوں سے ہی لاڈ اٹھواتی تھی اپنے، مگر نور کے جانے کے بعد وجاہت تھوڑا اپنے آپ میں ہی سمٹ گیا تھا، اور نیلم ہادی کے زیادہ قریب ہو گئی تھی، مگر جانے کا اب اس کے دل میں ہادی کے لیے فیلنگز جاگی اور وہ خود بھی سمجھ نہیں پائی۔ گھر والوں نے ان دونوں کے ملنے اور ساتھ بیٹھنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، اور عالیہ بیگم کو اپنی تربیت پر پورا بھروسہ تھا۔ ہادی بھلے سے جانتا ہوں اپنے اور نیلم کے رشتے کے بارے میں، مگر نہ تو کسی نے اس کی نظروں میں فرق دیکھا تھا اور نہ ہی اس کے برتاؤ میں، سب کو یہی لگتا تھا کہ رشتہ بڑو کی مرضی سے ہوا ہے۔ عالیہ بیگم نے ہادی کے بیچارگی سے دیکھنے پر کندھے اچکا دیے، جیسے کہہ رہی ہو کہ بگاڑا بھی تو تم نے ہے، جبکہ نیلم اپنے رونے کا شکر پورا کر رہی تھی۔ اتنے میں ہی اس نے وجاہت کی فکر سے بڑی آواز سنی۔ کیا ہوا گڑیا، رو کیوں رہی ہو؟ وجاہت ابھی گھر میں داخل ہوا تھا اور نیلم کے رونے کی آواز پر نیلم کے پاس آ گیا۔ وجاہت کو دیکھ نیلم جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور وجاہت کے پاس جانے لگی کہ ایک دم پھر اس کا سر چکرایا تو وہ گرنے لگی، جسے اب ہادی نے مضبوطی سے تھام لیا۔ کیا کر رہی ہو پرنسس، بیٹھ نہیں سکتی کیا ایک جگہ؟ ہادی نے اسے کندھوں سے تھام کے پھر سے بٹھایا۔ وجاہت بھی فوراً ہی نیلم کے ساتھ بیٹھا اور فکرمندی سے اس کا پیلا زرد چہرہ دیکھنے لگا۔ ہانیہ ہود کے لیے گھر میں داخل ہوئی تو ہود نیلم کو دیکھ کے اس کے پاس جانے کی ضد کرنے لگی۔ ہانیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور وہ خود چلنے کی ضد کر رہی تھی، مگر ابھی وہ صرف سہارے سے کھڑی ہوتی تھی، تو ہانیہ اسے لیے نیلم کے پاس گئی، پر اسے دیکھ کے وہ بھی پریشان ہو گئی۔ ہوا کیا ہے اسے؟ وجاہت نے سختی سے ہادی کو دیکھ کے کہا، جیسے اسی نے اسے بہار کیا ہو۔ ہادی نے پہلے تو گھور کے وجاہت کو دیکھا، پھر گہری سانس لے کر بولا، یہ محترمہ 3 دن پہلے ہونے والی بارش میں خوب نہائی ہیں۔ ٹھنڈ کی بارش تھی تو بخار چڑھ گیا، اور اب 3 دن سے بخار میں تپ رہی ہیں۔ ہائے تو پھر بھی بہت بہتر ہے، بس کچھ کھا پی نہیں رہی تو یہ حال ہو گیا ہے۔ ہادی کے لہجے میں تھوڑی تکلیف تھی جسے وجاہت نے اچھے سے محسوس کیا تھا۔ کیوں گوریا، ایسے کیوں ضد کر رہی ہو؟ وجاہت نے نیلم کے سر پر ہاتھ پھیر کے کہا۔ نیلم چھوٹے بچوں کی طرح وجاہت کے کندھے پر سر رکھ کے بیٹھ گئی۔ برو، یہ لوگ مجھے سبزیوں کے سوپ اور دلیا وغیرہ کھلا رہے ہیں، پہلے ہی میں بیمار ہوں، اوپر سے یہ بد ذائقہ کھانا مجھ سے بالکل کھایا نہیں جا رہا۔ ہانیہ کو دیکھ کے ہادی اپنی جگہ سے اٹھا تو ہانیہ نیلم کی دوسری طرف آ کر بیٹھ گئی، جبکہ ہود کو ہادی ہانیہ سے لے کر اسے باہر لے کر چلا گیا۔ چندہ کھاؤ گے نہیں تو ٹھیک کیسے ہوگی؟ ابھی تو تم مسالے والے کھانے نہیں کھا سکتے، جب ٹھیک ہو جاؤ گی تو پھر سے جو دل کرے کھا لینا، ہانیہ نے نیلم کو پیار سے سمجھایا۔ کچن سے نکلتی ہوئی عالیہ بیگم نے جب وجاہت اور ہانیہ کو دیکھا تو تیزی سے ان کی طرف آئی۔ تم لوگ آ گئے، سچ میں؟ اب آنکھیں ترس رہی تھی میری تو۔ وجاہت پہلے اٹھ کے اپنی ماما کے گلے لگا، پھر ہانیہ نے عالیہ بیگم کو گلے لگا لیا۔ ہانیہ سے الگ ہو کر عالیہ بیگم نے ہانیہ کا ماتھا چوما۔ میں نے بہت یاد کیا تھا تم لوگوں کو، حور کہاں ہیں؟ وہ اسے ہادی لے کر گئے ہیں، ابھی باہر لان میں ہوں گے، ہانیہ نے جواب دیا، اور وجاہت پھر سے نیلم کے پاس بیٹھ گیا۔ مام، آپ نیلم کا کھانا لے کر آئیں، میں خود اپنی گڑیا کو اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گا۔
وجاہت کا بدلا ہوا روپ دیکھ کے عالیہ بیگم نے حیرت سے وجاہت کو دیکھا۔ کچھ ایسا ہی حال نیلم کا بھی تھا۔ پچھلے 1 سال میں پہلی بار دوبارہ سے وجاہت پہلے والا وجاہت لگ رہا تھا۔ عالیہ بیگم نے مسکرا کے سر اس بات میں ہلایا اور کچن کی طرف چلی گئی۔ ہانیہ نے بھی ایک نظر وجاہت کو دیکھا جو اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا، مگر نیلم کا ماتھا چوم کر وہ دادو کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ یہ وقت دادو کے آرام کا تھا جبکہ شان صاحب آفس میں تھے۔ ہادی بھی ساتھ ہی آفس گیا تھا مگر کوئی ضروری کام نہ تھا تو جلدی آ گیا۔ ویسے بھی اس کا دل تو گھر میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ وجاہت کی نظروں نے ہانیہ کو جاتے ہوئے دیکھا۔ ہانیہ کو جب محسوس ہوا وجاہت اسے دیکھ رہا ہے تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، مگر اس کے دیکھنے سے پہلے ہی وجاہت نے منہ موڑ کر ایک بار پھر نیلم سے بات کرنے لگا۔ ہانیہ سمجھ گئی کہ یہ ناراضگی اتنی آسانی سے نہیں جانے والی۔ وجاہت نے جلدی اپنا اور ہانیہ اور حور کا سارا سامان پیک کیا۔ اس سب میں اسے 1 گھنٹے سے بھی زیادہ ٹائم لگا تھا۔ اس بیچ ہانیہ نے کئی دفعہ دروازہ بجایا مگر وجاہت نے اسے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہ کچھ کام کر رہا ہے۔ جب وہ اسٹڈی روم سے اپنا لیپ ٹاپ لینے نکلا تو ہانیہ نے کمرے میں جا کر دیکھا کہ وجاہت نے سارا سامان تقریباً پیک کر دیا تھا۔ 1 منٹ کے لیے تو وہ حیران رہ گئی۔ وجاہت کے کمرے میں واپس آنے کے بعد اس سے پوچھنے لگی، یہ سب پیک کیوں کیا ہے؟ وجاہت نے ایک نظر ہانیہ کو دیکھا پھر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تمہیں گھر والوں کی بہت یاد آ رہی تھی تو سوچا انہی کے پاس لے جاؤں تمہیں۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا تھا کہ فوراً ہی چلتے ہیں، بس پوچھا تھا کہ کب جائیں گے، اور یہ بات تم 1 ہفتے سے پوچھ رہی ہو۔ صاحب کہہ دو کہ تنگ آ گئی ہو مجھ سے۔ وجاہت کے بولنے پر ہانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مجھے بس سب کی یاد آ رہی تھی اسی لیے پوچھ رہی تھی، میں بھلا آپ سے تنگ کیسے آ سکتی ہوں؟ آپ نے ایسے سوچا بھی کیسے؟ بولتے ہوئے ہانیہ کی آواز بڑھ گئی۔ وجاہت نے گہرا سانس لے کر ہانیہ کو دیکھا جو نم آنکھوں سے ہی اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر آپ کہیں گے تو ہم 1 مہینے یہاں رہیں گے، بس میں کبھی اتنی دن دور نہیں رہی اپنے گھر والوں سے تو اسی لیے آپ سے بار بار پوچھ رہی تھی۔ معاف کر دیں مجھے، ہانیہ نے وجاہت کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں تھام کے کہا۔ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جو کہ ہانیہ نے پکڑے ہوئے تھے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے فلائٹ کی ٹکٹ بک کروا دی ہے، رات کو فلائٹ ہے۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے اور غصہ بھی؟ ہانیہ نے اب کے ایک ہاتھ وجاہت کے گال پر رکھ کے کہا۔ ہاں ناراض ہوں، ہرٹ کیا ہے تم نے مجھے، غصہ نہیں ہوں، وجاہت نے ہانیہ کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ مانیں گے کیسے؟ بچوں سا لہجہ تھا، ہانیہ نے وجاہت کی آنکھوں میں دیکھ کے کہا۔ وجاہت کو اس کے انداز پر بہت پیار آیا جس کا اظہار اس نے ہانیہ کا ماتھا چوم کے کیا۔ تمہیں بہتر پتہ ہوگا کہ میں کیسے مانوں گا، مناؤ مجھے۔ شوق نظر سے وجاہت نے ہانیہ کو دیکھا تو ہانیہ اسے دیکھ کے ہنسنے لگی۔ آپ نے منایا تھا کیا مجھے؟ جو میں مناؤں، آپ نے ہی کہا تھا نا کہ آپ کو منانا نہیں آتا تو مجھے بھی نہیں آتا، ہانیہ نے ہنستے ہوئے کہا تو وجاہت کا موڈ ایک بار پھر خراب ہو گیا اور وہ ہانیہ کو چھوڑ کے پھر سے اپنے کام میں لگ گیا۔ جب سیکھ جاؤ تو منا لینا۔ مصروف سے انداز میں وجاہت نے ہانیہ کو جاتے ہوئے دیکھا تو کہا، اور وجاہت کی بات سن کے ہانیہ پھر سے مسکرا دی۔ جانتی تھی کہ وجاہت کی ناراضگی کیسی ہوگی، کچھ اندازہ تو تھا اسے اتنے دنوں کا کہ وہ ہانیہ کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ ہنستے ہوئے وہ کمرے سے نکلی جبکہ وجاہت نے حیرت سے اس کی پیٹھ دیکھی۔ کیا اس کے ناراضگی کی کوئی اہمیت نہیں تھی؟ سارے راستے وجاہت نے ہانیہ کو خود سے مخاطب نہیں کیا۔ ہاں، اس کی پوچھی گئی باتوں کا جواب وہ دے رہا تھا کہ کہیں اپنی ناراضگی کے چکر میں وہ اس سے ہی ناراض نہ کر دے۔ اپنی تو خیر مگر اپنی سن شائن کی ناراضگی وہ کیسے برداشت کرتا، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ اس سے دور رہتی۔ فلائٹ میں جب ہانیہ تھک کر سو گئی تو وجاہت نے اس کا سر اپنے کندھوں پر رکھ لیا تھا۔ جب ہانیہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وجاہت سیٹ پر سر ٹکائے گہری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ کو جاگتا دیکھ وجاہت نے پیار سے اس کے بالوں کو سہلایا۔ یہ دیکھ ہانیہ کے دل کو سکون ملا کہ وجاہت ناراض ہی صحیح مگر وہ اس سے کبھی محبت کرنا نہیں چھوڑے گا۔ یہ دیکھ ہانیہ کے دل کو سکون ملا کہ وجاہت ناراض ہی صحیح مگر وہ اس سے کبھی محبت کرنا نہیں چھوڑے گا۔ کوئی بات نہیں، گھر پہنچ کر میں اپنے مسٹر اکرو کو منا لوں گی، دل میں سوچتے ہوئے ہانیہ نے ایک بار پھر آنکھیں موند لی۔ ٹھیک ہو پرنسس؟ ہادی نے دروازہ کھول کے دیکھا تو نیلم جاگ رہی تھی تو وہ اندر آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ دروازہ اس نے کھلا ہی چھوڑ دیا۔ جی ٹھیک ہوں، ہادی نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ ہانیہ دادو سے مل کر اپنے کمرے میں جانے لگی۔ اس سے پہلے ہی وجاہت نے اسے راستے میں روک لیا۔ کدھر جا رہی ہو؟ لہجے میں سختی نہیں تھی مگر
प्यार भी नहीं था। अपने कमरे में हानिया ने जानबूझकर सिर्फ वजाहत को चुराने के लिए अपने हूर के पुराने मुश्तरका रूम की तरफ कदम बढ़ा दिए। वजाहत ने एक नज़र इधर उधर देखा और फिर बगैर कुछ कहे ही हानिया को अपने बाजू में उठा लिया। हानिया पहले तो हैरान हुई, मगर फिर वजाहत को देख के इसने अपनी हंसी को बहुत मुश्किल से रोका। वजाहत सपाट चेहरा लिए हानिया को उठाए अपने कमरे में लेकर गया, इसे बेड पर बिठाया और दरवाज़ा लॉक कर लिया। हानिया पहले तो मुस्कुरा रही थी, मगर वजाहत के दरवाज़ा लॉक करने पर घबरा गई। आपने दरवाज़ा लॉक क्यों किया है? हिचकिचाते हुए हानिया ने पूछा। तुम्हें बहुत शौक है ना मुझसे दूर जाने का, तो अब तुम मेरे साथ इसी कमरे में बंद रहोगी तब तक जब तक मैं चाहता हूँ, और ये तुम्हारी सज़ा है। बोलते हुए वजाहत हानिया के बराबर आकर बैठ गया और इसके बालों की लिट को अपनी उंगली पर लपेटने लग गया। नीलम ने हल्का सा मुस्कुरा के देखा, तो फिर मैं कैसे अच्छी लगती हूँ? हादी ने इसे गौर से देखा। मुझे तुम हर तरह से, हर रूप में, हर अंदाज में अच्छी लगती हो, मगर जब तुम रोती हो तो मुझे तकलीफ़ होती है, और ये अभी से नहीं हमेशा से होती है। मगर अभी तो आपने कहा कि मैं रोते हुए अच्छी नहीं लगती। मेरे कहने का मतलब था कि रोती हुई तो ठीक है, मगर रोते हुए जो तुम्हारी नाक बहती है वो मुझे अच्छी नहीं लगती। हादी के शरारत से कहने पर नीलम का मुंह खुल गया और गुस्से से वो अपने हाथ छुड़ाने लगी, जैसे हादी ने मजबूती से थामा हुआ था। छोड़े मेरे हाथ, नीलम ने कहा, तो हादी ने इसे गहरी नज़रों से देखा। सोच लो, छुड़वाना चाहती हो अपने हाथ मेरे हाथों से? हादी की इस बात पर नीलम एकदम खामोश हो गई और सर नफ़ी में हिलाने लगी। नीलम को यूनिफॉर्म में सर हिलाता देख हादी ने इसके हाथों को छोड़ा और बस गुड गर्ल कहकर कमरे से ही चला गया। इससे पहले दिल कोई बगावत करता वो इसके पास से उठकर ही आ गया। वैसे भी वजाहत आ गया था, तो हादी अब अपने रिश्ते के बारे में जल्द अज जल्द वजह से बात करना चाहता था, और अब वो मंगी नहीं सीधा शादी करने की बात करेगा सबसे।